عزیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ، طلاق کے جو منفی اثرات ہم پر یا ہمارے معاشرے پر جو مرتب ہوتے ہیں اس پر ہم آج کے سلسلے میں کچھ عرض کریں گے، کیونکہ گھریلو جھگڑے جب ہوتے ہیں نا، اس کا ایک نتیجہ، ایک انتہائی نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مگر اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، پھر ہم طلاق کے اسباب بھی اس پر ڈسکس کریں گے کہ آخر طلاق ہوتی کیوں ہے، کیونکہ جب تک ہم اسباب کا علاج، جیسے کہ جھگڑے جو ہم نے گھریلو جھگڑوں کا جو ہم نے سلسلہ کیا، یہ بنیادی ان اسباب کو ختم کرنے کی کہ جس کے سبب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ محبت، پیار اور ضبط اور صبر وغیرہ 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 جو بیان کیے گئے، اسے پیش نظر رکھا جائے تاکہ نوبت جھگڑے تک نہ آئے، جھگڑا ہو تو خاموشی ہو جائے اور درگزر ہو جائے، کیونکہ جب یہ ہوگا تو یہ آہستہ آہستہ ربڑ کی طرح جب کھینچتے رہیں گے تو ایک دن یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ آج ہم بیان کریں گے، جو کہ جھگڑے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یا اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں طلاق کے۔ خیر، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی ہم فضیلت سنتے ہیں۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک، یعنی ابھی جمعرات کا سورج ابھی شب جمعہ شروع ہو گئی، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، یعنی شب جمعہ روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے روز میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے زکوٰۃ کا نصاب دیکھتے ہیں۔ 2 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 32,813 روپے۔ 2 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 32,813 روپے۔ 2 جولائی 2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 32,813 روپے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل کی کچھ کالز بھی ایک آدھ میرا خیال ہے، یا چند جو بھی کالیں تھیں ان میں سے کوئی ایک دو چلا دیں تاکہ ضروری جن کے جواب آلموسٹ ہو چکے ہیں ان کو نہ چلایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کال ضروری ہے کل کی پینڈنگ تو اس کو چلا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان عطاری آسٹریا سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بچوں کی امی اگر ہمیں بلائیں تو ہم لبیک آگے سے کہیں، تو اگر ہم
تنظیمی کام کے لیے یا نیکی کی دعوت دینے کے لیے باہر گئے ہوں تو اس وقت بچوں کی امی کال کر کے ہمیں گھر میں بلائیں تو اس وقت ہم کیا کہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس میں بھی کچھ دیر میں بھی اگر آنا ہے، ظاہر ہے کہ ہیلی کاپٹر میں تو بیٹھے نہیں ہیں کہ فوراً گھر کی چھت پر لینڈ کریں گے، یعنی بات ہوتی ہے جواب، یہ ایک جواب ہے۔ جیسے کہ مثال کے بچوں کے امی نے کہا کہ آپ گھر کب آئیں گے؟ لبیک، میں انشاءاللہ تعالی رات کو مدنی کام سے فارغ ہو کر 2 گھنٹے مدنی کام سے فارغ ہو کر یا مدنی قافلے سے فارغ ہو کر انشاءاللہ گھر حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا رہ جائے میٹھی میٹھی بات کرنے میں، کیا رہ جائے؟ تو وہ بولے گی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، کون سا لبیک ہوا؟ حاضر تو ہو نا، انشاءاللہ وجود لے کر آ جاؤں گا گھر پر۔ یہ نا، یہ جملوں کا تھوڑا انتخاب کرنا سیکھیں۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑا جملوں کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ آپ نے کبھی پھل لیا ہے؟ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، میں اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، کبھی پھل لیا ہے؟ پھل آج کل تو رمضان میں افطار میں آپ پھل لینے کے لیے ریڈی پہ جاتے ہوں گے، ایک مطلب ایک طرف خربوزہ بھی ہے تو تربوز بھی رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ کینو بھی رکھا ہوا ہے، جو جن جن کے موسم ہے، تو پتہ بھی نہیں کہ موسم کن کن چیزوں کا زیادہ تر، چلو جو بھی ایک پھل کی ریڈی ہے۔ آپ جب پھل کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں میٹھا پھل لوں گا، ہے میٹھا، سیب بھی میٹھا، تربوز بھی میٹھا، خربوزہ بھی میٹھا، یہ بھی میٹھا تو وہ بھی میٹھا ہے، میٹھا۔ کڑوا تو دور کی بات ہے، پھیکا پھل بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، یار پھیکا نہیں، میٹھا پھل چاہیے۔ جس طرح آپ فروٹ کی دکان پر جا کر میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں نا، اسی طرح جب بات کرنی ہے نا تو میٹھا بول کا انتخاب کر لیجیے کہ میرا کون سا بول میٹھا ہے۔ میٹھی بات کرنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سامنے والے کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ وہ آپ سے کیا بحث کرے گا۔ اچھا بحث کرے گا، آپ ایک اور میٹھا بول دے دیں، پھر بحث کرے گا، ایک اور میٹھا بول دے دیں، پھر بحث کرے گا اور میٹھا بول دے دیں۔ اب اتنے میٹھے بول رہے، پھر کڑوا دے دیں گے تو وہ میٹھا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے گویا کہ 10 بادامیں میٹھی کھائیں، ایک کڑوی آتی ہے، میٹھوں کا ذائقہ خراب کر دیتی ہے۔ تو حسب موقع جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ حسب موقع ہی اس کا مطلب کہ وہ بات ہوتی ہے۔ تو میٹھا بولنا سیکھیں گے تو سامنے بحث نہیں رہتی۔ یہی اسلامی بہنوں سے مت ملتی جائے، میٹھا بول کریں۔ اب بلانا ہے، جیسے ہمارے اسلامی بہنیں بلانا ہے، تو اب بلانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا۔ تو بلانے کا تھا، کب آؤ گے؟ آئے نہیں ابھی تک، اکیلی بیٹی مروں، کیا کروں؟ تو اگلے نے بولا کہ میں نے روکا ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ کڑوا ڈال دے گا، یہ کڑوا بولے تو آپ پہلے سے نہیں، کیوں وہ بھی بیچارہ لگتا ہے کہ دھوپ پہ کھڑا ہوا، بس آئی نہیں رہی ہے، جو بھی گاڑی آتی ہے پوری بھری ہوئی ہوتی ہے، چھت بھی بھری ہوئی ہوتی ہے، اتنی دیر ویگن آ نہیں رہی ہوتی، اور وہ کھڑا ہوا بس اسٹاپ کے اوپر، اس میں آپ کا یہ گرم، ایک تو گرم گرم موسم، پھر گرم گرم فون، پھر فون بھی گرم گرم، کان بھی گرم گرم، تو پھر جملہ نکلے گا گرم گرم، ماحول ہو جائے گا گرم گرم، تو یہ ہو جائے گا گڑبڑ۔ تو نرم نرم چلیں، گرم گرم نہ چلیں۔ نرم نرم چلیں گے تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، گرم گرم چلیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تو مدنی کام کرتے رہنا ہے اور مدنی کاموں کے انداز کو باقی رکھنا ہے، جبکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی فرض اور واجب آپ کا چھوٹتا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کال چلائیے۔ میری خالہ، ان کو نا ان کے شوہر نے غصے میں آ کے بیماری کی حالت میں طلاق دی ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ ایسے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں میں یہ عرض کر دوں، طلاق کا موضوع کو ہم لے کر چل رہے ہیں، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، اس طرح کے کسی بھی سوال کا جواب ہمارے سلسلے میں نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ براہ راست مفتیان کرام کا، میں مفتی نہیں ہوں۔ تو جن کے بھی طلاق کے مسائل ہیں، اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی،
خدا نخواستہ اور آپ کو لگتا ہے طلاق ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کسی بھی گھر والوں سے رابطہ کرنے کے بجائے یعنی کیا کروں، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ مسئلہ نہ مسجد کے امام سے لیں، کیونکہ ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ امام صاحب اور مفتی بھی نہ ہو، مگر اب براہ راست مفتی صاحب سے رابطہ رکھیں کہ یہ ہو گیا ہے، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب مفتی صاحب جو پروسیجر کریں وہ پروسیجر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کوئی ایسا سوال آنر بھی نہ کیا جائے کہ جس میں طلاق کے متعلق سوال کیا گیا ہو، کیونکہ اگر ہمیں آتا بھی ہوگا نا تب بھی ہم اس کے متعلق یہ کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک پروسیجر ہے پورا، تو پھر خدا نخواستہ یہ کہ کچھ نکل گیا نہ پتہ چلے گا گھر ٹوٹ پھوٹ گیا، اور ہم اس وقت مدنی چینل پر گھر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بس گھر بنا کر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ ہمارے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی امی چپ ہو جائیں گی تو ابو جھگڑا کرنے شروع ہو جائیں گے، اور کبھی ابو چپ ہوں گے تو امی جھگڑا کرنے لگ جائیں گے، کہ کچھ ایسا بتائیں کہ یہ گھر میں جھگڑا جو ہے نہ ہو۔ برداشت، صبر اور اپنے اندر بردباری پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی جھگڑے سے بچ جائیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں اور دل آزاری سے بچیں انشاءاللہ تعالی، اس سے فرق پڑے گا۔ آئے اب چلتے ہیں ہم طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف۔ طلاق کے بارے میں پہلے تو ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے، جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں، لہذا حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے۔ یہ تو وہ بنیادی بات تھی جو کرنی ضروری تھی کہ اس کے بہت نقصانات ہیں طلاق دینے سے۔ پچھلے دنوں ایسی نیوز ہمارے پاس آئیں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ کیا طلاق نے گل کھلائے۔ سب سے زیادہ جو نقصان جو طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اگر بچے ہیں نا تو بچے رول جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ عوامی تاثرات لیے تھے طلاق کے حوالے سے کہ عوام طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ابھی سنت کی زیارت بھی کروائیے اور عوامی تاثرات بھی چلا دیجئے گا، اور اس دوران ہو سکتا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی اس موضوع کے متعلق کال آنی شروع ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہت سارے آدمی در بدر ہو جاتا ہے، وہی تو طلاق دیتا، پھر وہ تو غصے میں دے دیتا اس ٹائم پہ، مگر اس کے بعد میں پھر خیال آتا ہے نا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایک خاندان پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی بیچارے در بدر ہو جاتے ہیں۔ دینے کو تو مرد غصے میں طلاق دے دیتا ہے یا کسی شک و شبہ کی وجہ سے دے دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ بچے رل جاتے ہیں، دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری دونوں کی۔ بیلنس جب خراب ہوگا، کبھی بھی آپ دیکھیں جب زندگی میں پرابلم آتی ہے، جب بیلنس خراب ہوتا ہے، لوگ کچھ معلوم نہیں ہوتا، کچھ معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم کسی کے پاس جاتے نہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے کیسے حل کریں، مطلب کہتے ہیں جان چھوڑیے، پسند یہ کہ کوشش تو کریں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بچے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، رل جاتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر یہی چل رہا ہے کہ پسند کی شادی کی وجہ سے ہی طلاقیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ فون کے اوپر کچھ بول دیتے ہیں اور ریئل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ نقصان سب سے زیادہ بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے کہ ماں باپ تو طلاق لے کے الگ ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگی آدھی ادھر ہو جاتی ہے، آدھی ادھر ہو جاتی ہے، پھر ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا، نہ وہ ماں کے ساتھ رہ سکتے نہ باپ کے ساتھ۔ اگر لڑکی چاہے نا تو وہ شوہر جتنا کماتا ہے اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کے رہ سکتی ہے۔ شوہر کی کمائی ہوتی ہے مثال کے طور پہ 10,000، تو لڑکی کے شوق ہوتے ہیں 15,000 کے، تو ہمیشہ لڑکی کی عادت ہوتی ہے وہ شوہر پہ الزام لگا دی تیری کمائی اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں افورڈ کر سکوں۔ ایک تو گھر والوں نے جلدی شادی کر دی، اور اوپر سے کوئی آمدنی وغیرہ نہیں ہوتی، اٹھا کے بولتے بس شادی کرنا ہے بچے کی، اور بچہ نادان ہوتا ہے
बस शादी करके फिर परेशान होता है तो परेशानी में मुंह से निकाल देता है जो चाहे। सबसे ज्यादा हमें नुकसान मोबाइल ने दिया है। ये शादियां जो तलाक का सिस्टम है, ये लव मैरिज से ज्यादा हो रही है। मोबाइल को ये समझते हैं कि शायद ये बहुत अच्छा आदमी होगा, जब सामने आता है वहां बेचारा कुछ भी नहीं है। अब वो कोर्ट में जाके शादी कर ली, अब वो 4-4 घंटे लेडीज से बात कर रहा है, और जब वो शादी होती है तो वो तो अब आधा घंटा भी नहीं दे रहा। तो वो कहती है पहले तो तुम मेरे साथ 4 घंटे बात करते थे और आप 10 मिनट भी बात नहीं कर रहे हैं। तो लड़की का घर बर्बाद हो गया ना। अब उससे कोई दूसरा आदमी शादी करता है तो वो तो कहेगा यार तुम्हारे पहले शादी हो चुकी है और तुमने आवारा थी, ये था वो था। अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में। जेंट्स पे ज्यादा डिपेंड करता है मेरे अंदाजन, तो लेडीज पे डिपेंड नहीं करता। मेरे ख्याल से तो जेंट्स को इतना साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना लेडीज के लिए पड़ता है। उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। लड़की को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हर चीज के अंदर, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। हर घर में प्रॉब्लम्स तो आपके सामने हर घर में है, पर थोड़ा बहुत तो सबको देखना चाहिए। जब ज़िंदगी महंगी नहीं होती है तो कहते हैं कि अगर महल में रहने वाले लोग भी हैं तो वो झोपड़ी में आने में देर नहीं लगाते, ठीक है। और जो झोपड़ी में रह रहे हैं अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो महल में आने में देर नहीं लगाएगी। ठंडे दिमाग से पहले सोचना चाहिए और इस्लामी तरीक़ेकार से जो लड़ाई झगड़े हैं उसको निपटाना चाहिए, ना कि हम मगरिबी माहौल को देखते हुए जो हमारे मुंह में आए वो बक दें। जो बाबा जान की तालीमात हैं, जो बाबा जान ने हमें सिखाया है, हम उसको माशरे में आम करें और इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नुकसान तो ये कि घर के घर उजड़ जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि अगर डिवोर्स हो जाती है तो बच्चे अलग परेशान हो जाते हैं। बच्चों के लिए कोई यानी कि उनका सरपरस्त नहीं रहता उनके सर पे, और जो यानी कि वाइफ होती है उसको भी अलग परेशानी होती है। हस्बैंड अलग बाद में जाके ये सोच आती है कि ये गलत किया है। पसंद से शादी होना ज्यादा तलाक का बायस बनता है ज्यादा। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि पहले तो मतलब वालदा जो है, वालदा बहनें जो है उसकी वो भाई की बेटी की शादी करते हैं, उसमें कहते हैं कि भाई हम शादी करेंगे, इसकी चांद सी दुल्हन लेकर आएंगे, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से शादी करते हैं, उसको लेकर आते हैं घर पे। चंद महीने गुजरते हैं, उसके बाद उसी में वो खामियां निकलना शुरू हो जाती हैं। वक्ती नहीं है फिर हमेशा के लिए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है कि वक्ती तौर पे इसको दरगुजर कर दिया जाए, फिर वो हमेशा के लिए दिलों में बात बैठ जाती है। फिर बताए दो खानदानों पे फिर दरार पैदा होती है, दो खानदानों में जुदाइयाँ होती हैं, कम उम्रों में शादियाँ कर दी जाती हैं और वो मतलब ये कि फिर संभाल नहीं पाते हैं। फिर बहुत से और दूसरे मसले मसाइल भी होते हैं, खानदानी मसले मसाइल भी होते हैं। वालिदैन तो वो तलाक करके जो है वो इस किस्म का मामला कर लेते हैं। बच्चे हैं वो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। बेसिक वजह तो नाचाकी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों में। प्यार मोहब्बत की शादी जज्बात में हो जाती है, फिर वो सैक्रिफाइस या कुर्बानी दे नहीं सकते, चाहे वो लड़की लड़के से हो या लड़का लड़की से हो। ये है कि थोड़ा सा बर्दाश्त और सब्र जरूरी है। नुकसान आने वाली नस्ल को ही होता है, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का तबका कितना है, 90% से ज्यादा हम लोग जाहिल है। जो पढ़े लिखे वो भी जाहिल है। का अंदाजा आप रोडों से देख ले कि पढ़ा लिखा इंसान भी आएगा, गाड़ी बीच में खड़ी करके यहाँ आ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये थे अवामी तासुरात। हर एक के तासुरात से हमारा इत्तिफाक हो ये ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर बच्चों की शादी जल्दी करना, अगर बच्चा कॉम्पिटेंट है और एक नॉर्मल आपको लगता है कि इसकी शादी अब कर देनी चाहिए, तो शादी की उम्र होने पर शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों की शादी बहुत लेट करेंगे और देखते ही रहेंगे कि यूं हो जाए, बहुत कुछ हमारे यहाँ देखा जाने की तवक्को रहती है, तो फिर शादी कब करेंगे। और खुदा न खास्ता शादी बच्ची या बच्चा दोनों की ताखिर से करने की वजह से अगर गुनाहों का सिलसिला चल पड़ा तो क्या बनेगा। मैं अब आपको एक बात कहता हूँ। मलेशिया की खबर मैंने पढ़ी। मलेशिया मुसलमान मुल्क है। मलेशिया में शादीशुदा जोड़ों के लिए तरबियती कोर्स किया गया। तलाक की शरह 32% से घटकर 7% रह गई। यह मलेशिया की रिपोर्ट मेरे सामने अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है कि मलेशिया में क्या किया गया। मलेशिया में यह किया गया कि वहां पर शादीशुदा लोगों को कोर्स करवाया गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो पिछले तीन रातें हो गई हमारे वो घरेलू झगड़ों के सिलसिले की और मोहब्बत और प्यार वाली, ये जो 3 रातें जो हमने यहां मगरिब के बाद तकरीबन समझेगा 45 से 50 मिनट के 3 हमने समझे कि कोर्स किए हैं,
اس کو آپ ہے نا اس کو کورس لے لیں آپ. یہ وہ مین کورس ہوتا ہے. اس پہ پلس کیا جا سکتا ہے, کچھ مائنس بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میں ایک مجموعی گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں اور شادی کے بعد بچوں کی یہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے تو پھر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے. فار ایگزامپل کہ شادی سے پہلے ماں باپ اور بچے اگر یہ اس طرح کے مدنی پھول, میں نہیں کہتا کہ جو یہاں ہم نے بیان کیا ہے یا مدنی چینل پہ بیان ہوا وہی, لیکن صحیح کوئی عاشق کے رسول سے, کوئی عالم سے کوئی اس طرح کی گفتگو اگر آپ کو مل جاتی ہے, پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ شادی کے بعد آٹومیٹیکلی ایک مطلب پہلے سے ایک آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے نا, تو پھر اس کی بچت کی صورتیں بنا لیتا ہے. اگر پتہ ہوتا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے تو جہاں پر سمجھدار اور ایک دیانتدار قسم کا ایک شخص ہو اور اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے تو پہلے سے پروٹیکشن کریں گے نا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیثیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ارشادات عورتوں کے بارے میں عطا فرمائے, عورتوں کو مردوں کے بارے میں عطا فرمائے, ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں عطا فرمائے, پھر ایک بات بڑی قیمتی, ایک اور قیمتی بات یہ, قیمتی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں جب تمہارے بیوی کے میں کوئی خرابی نظر آئے تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی اچھائی بھی نظر آ جائے گی. اچھائی کی طرف غور کرنے کی, دیکھیں یہ پہلے سے ہی تیاری ہوگی تو ہوگا نا. تو اگر ہم اس طرح کی تربیت کرتے رہیں گے, لڑائی جھگڑا کرانے کے بجائے اور توڑ پھوڑ کروانے کے بجائے, شکوک و شبہات پیدا کروانے کے بجائے, اور بات پر لڑنے لڑانے کے بجائے کہ یہ کہا کیوں نہیں, بتایا کیوں نہیں, آیا کیوں نہیں, گیا کیوں نہیں, اٹھا کیوں نہیں, بیٹا کیوں نہیں, اس طرح میں مطلب الجھنے کے بجائے ایک نارمل سی زندگی اور ایک نارمل سا انداز ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ نوبت نہیں آئے گی. یہ کورسز, یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ملیشیا میں شادی شدہ جوڑوں کے لیے تربیتی کورس کیا گیا. وہاں اب 32% شرح سے 7% ہو گئی. اب دیکھیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم اگر سمجھانے کا سلسلہ شروع رکھیں گے اور بتانے کا سلسلہ شروع رکھیں گے, میں نے خود اس سلسلے کو مجھے لگا کہ اس کی امپورٹنس دینی چاہیے, کیونکہ جب گھر ہی ٹوٹ جائے گا یا گھر میں محبت نہیں ہوگی تو پھر معاشرے کی کیا مطلب کیفیت ہوگی. یہ گھر سے لڑ کے نکلے گا اور عموماً نہ دیکھے گا کہ کبھی کو آفس میں جاتا ہے لڑتا ہے تو اس کو سامنے والا کہتا ہے ابے گھر سے لڑ کر آیا ہے. جب بات ہوگا تو استاد بھی اگر شاگردوں کو ڈانٹ دیتا ہے نا تو کہتے ہیں یار لگتا ہے استاد صاحب گھر سے لڑ کر آئے, یا سیٹھ صاحب ملازمین کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں گھر کا غصہ ہمارے پاس نکال رہا ہے. یہ تو ایک جرنل جملے جو عمومی طور پر بولے جاتے ہیں. تو گھر کا غصہ, اچھا جب باہر سے اندر آتا ہے اور پھر کچھ کہتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں باہر کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو, باہر کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو. تو یہ اس محسوسات ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو 32% جو طلاق کی جو شرح تھی وہ 7% تک ہوئی تربیت کرنے سے, سمجھانے سے. اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے, بچوں کو سمجھائیں گے, بچیوں کو سمجھائیں گے تو کیوں مطلب کہ یہ شادی کے بعد ان کے گھر ٹوٹتے پھوٹتے رہیں گے, اور پھر بڑے اپنا پراپر کردار ادا کریں گے, انشاءاللہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. البتہ اس وقت جو ہمارے پاس جو رپورٹ ہے, پاکستان کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق طلاق کی جو شرح ہے سالانہ وہ 1,80,000 ہے. 1,80,000. It's too much. آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ہے. اور باب المدینہ کراچی کے متعلق جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یومیہ 51 یعنی 51 اور سالانہ 18,000, جبکہ لاہور میں ایک اندازے کے مطابق روزانہ 100 اور سالانہ 36,000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں طلاق کے حوالے سے. تو اب اگر ہم عرب شریف کی بات کریں تو وہاں طلاق کی یومیہ جو اوسط ہے وہ 82 ہے, 82, اور سالانہ 30,000. وہاں خلا کی بھی پرسنٹیج بڑھتی ہے. طلاق اور خلا یہ دونوں ٹاپک ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے قابو پانے کی. ہند میں کہتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کے اسباب پر غور کریں. طلاق ہونی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے طلاق کا ہونا, گھر کا ٹوٹنا. اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر اگر ہم غور کریں طلاق کے تو سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ
یہ جو تھوڑی دیر پہلے جو تو طلاق ہو گئی تو ختم، رشتہ ختم ہو گیا. جبکہ پوری طلاق پڑ گئی تو رشتہ ختم ہو گیا. تو جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو پہلے تو ان دونوں میں جو نفرت تو تھی، لیکن اس نفرت کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. پھر اس کے گھر والے اور اس کے گھر والے، ان کی جو ہمدردیوں کا جو ایک ماحول، ایک انداز آتا ہے اس کا ایک اپنا. پھر جب طلاق ہو جاتی ہے نا، خدا نہ خواستہ، دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کے گھر کو آباد رکھے. میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صبر سے رہو، تسلی سے رہو، سکون سے رہو. گھر ٹوٹنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا. اور پیارے 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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پلیز صبر کیجئے، تھوڑا برداشت کر لیجئے، وقت گزار لیجئے. اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیجئے. طلاق کی آتی ہے، طلاق شریعت نے طلاق کو رکھا تو ہے نا، ایک کام، ایک عمل تو ہے نا. اس کی وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک گیٹ ہے، ایگزٹ ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یوں سمجھے کہ نکلنے کا راستہ ہے. تو وہ کون سے حالات ہیں کہ جب یہ نکلنے کا راستہ استعمال کیا جائے؟ ایمرجنسی ایگزٹ تو ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے گا نا. تو وہ کیسی ایمرجنسی ہوگی کہ جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے تو اس کا مطالعہ کریں اور ضبط اور صبر سے رہیں. ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے اور بہت پرابلم ہو جائے. اب ہوئی خدا نہ خواستہ طلاق. تو طلاق ہونے کے بعد جو سب سے بنیادی بات ہے نا، وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں صرف غیبتیں نہیں ہوتی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تہمت اور بہتان. لڑکی کی لاکھ غلطی ہو، شاید اسی کی وجہ سے اگر گھر ٹوٹا ہے، لیکن کب لڑکی اور لڑکی والے کہیں گے کہ جناب ہماری غلطی تھی، ہم لڑکے کا مطلب ہم ان کا نہ کر سکے، یا لڑکے ہی کی غلطی تھی یا لڑکے والوں کی غلطی تھی. یہ کب کہیں گے کیا کرے ہمارا قصور تھا، ہم نہ چلا سکے. یہاں تو کوئی اپنی غلطی ماننے کا تو تیار ہے ہی نہیں نا. اگر غلطی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں؟ سوری کہہ دے گا، معذرت کر لے گا، میری غلطی تھی. طلاق نہیں ہوتی. طلاق کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانتے اور ہم نرمی نہیں لاتے. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو تھوڑے دنوں پہلے، جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ یوں کر کے لے کر، تھوڑی دنوں پہلے وہ جو چاند کا ٹکڑا تھا نا، چاند کا ٹکڑا، اوئے چراغ لے کر، کس نے کہا تھا چراغ لے کر ڈھونڈو؟ چراغ کا دور ہی نہیں ہے. لیکن خیر محاورہ ایک، چراغ لے کر ڈھونڈو نا تو بھی نہ ملے. ایسا چاند کا ٹکڑا بہو لے کر آئی ہوں، اور 4 دن کے بعد وہی چاند کا ٹکڑا مطلب وہ چڑیل ہو جاتی ہے. ایک نمبر کی چڑیل ہے. اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. ارے تو اچھا ہوا جان تو شادی سے پہلے کیا چیک کیا تھا؟ شادی سے پہلے کیا معلومات کی تھی؟ تو آپ بولو گے کہ جناب وہ گھر میں آنے کے بعد، تو گھر میں آنے کے بعد صرف بہو کا ہی تو معاملہ نہیں نا کھلا. گھر میں آنے کے بعد بہو پر بھی تو پورے گھر کا معاملہ کھلا ہے. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے جو چاند کا ٹکڑا تھا، اس کے بعد وہ مطلب ایک بھیانک چڑیل بن جاتی ہے. ان کے گھر والوں سے تو اللہ بچائے، اللہ بچائے. ایسے گھر والے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا. ہم تو سیدھے سادے سے لوگ تھے. آپ تو پانی کو مم اور دودھ کو دودھو بولتے تھے. سیدھے سادے سے لوگ تھے. یہ مطلب کیوں اس طرح کی بات؟ یہ طلاق کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اتنا گندا کریں گے لڑکی والوں کو، اتنا گندا کریں گے، اور خدا نہ خواستہ لڑکی پر ایسی تہمتیں لگا دیں گے. بس کیا کریں، چلن اچھا نہیں تھا. چلن بس یار، چلن اچھا نہیں تھا. آپ سوچو آپ نے کیا بات کی. خدا نہ خواستہ اس پر آپ نے کتنی بڑی تہمت باندھی. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا گیا اور اللہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطلب سوال کیا کہ بتاؤ. اللہ نے پوچھا کہ کیا اس میں تھا ایسا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ صرف دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے. ارے ایسی عزت کا کیا فائدہ جو دوسروں کو بے عزت کرنے سے ملے؟ عزت کمانی ہے تو اپنے بلبوتے پر کمائے نا، اپنی کوالٹی پہ کمائے نا. کسی کی بے عزتی کر کے عزت کمانے کا کون سا فارمولا آپ نے لے لیا کہ وہ ذلیل ہوگا تو مجھے عزت ملے گی؟ اور جھوٹی تہمت، جھوٹا بہتان. اور لڑکی پر اتنی گندی بات کہ معاذ اللہ اس کے تعلقات تھے، فون پہ لگی رہتی تھی، یہ تھا وہ تھا. جب تہمت و بہتان کی بات کر رہا، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو تو نکاح طلاق کے بعد بتانا ڈھنڈورا پیٹنا کون سا واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر؟
ہاں واجب ہو جائے اللہ اور مطلب شریعت واجب کر دے ایک الگ بات ہوتی ہے. اسی طرح لڑکے کا مسئلہ بڑی مشکل سے لڑکی کو نکالا بھائی. اوہ ظالم تھا ظالم ایسا ظالم تھا. یہ ظالم یہ طلاق کے بعد ہی اس کا ظلم نظر آیا آپ کو. ساس تھی ڈاکن تھی ڈاکن ایک نمبر کی ظالمہ تھی. اللہ بچائے ایسے ظالموں سے. تو اس سے پہلے نہیں معلوم کی تھی ایسی اٹھا کے لڑکی دے دی تھی آپ نے. یہ سب طلاق کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور جو ایک دوسرے کے اوپر وہ لڑکی بھی پھر بعض کی سیر کی سوا سیر ہوتی ہے نا, لڑکیوں سے لگے رہتے تھے. میں لاکھ سمجھاتی تھی نہ کریں ایسا, ایس ایم ایس لڑکیوں کے, فون لڑکیوں کے, یہ لائن وہ لائن, پھر یہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے. کیا کروں بس ڈھک کر رکھی ہوئی تھی, دبا کے وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا. لیکن کیا ہو سکتا ہے ایسے عیب کھولے گی, یہ ایسے عیب کھولے گی. اس کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی اس طرح عیب کھلتی ہے بالفرض. کیونکہ جب شادی ہوئی آپ دونوں ایک ساتھ رہے, ایک کمرے میں رہے, کمرہ بھی بند ہوتا تھا. آپ دونوں کے عیب کھولو, کمرے کی باتیں آپ باہر لے کر آ جاؤ. اچھا یہ باتیں تو باہر کب آتی ہے جب طلاق ہو گئی. یہاں تو طلاق سے پہلے بھی خدا نہ خاصا ایسا ہو جاتا ہے یہ جھگڑے کی وجہ سے. جب آپ کیس لے کر کورٹ میں جاتے ہیں اور جب وکیل آپ کے لیے وکیل اس کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی, اور پھر جو ایک دوسرے کے عیب کورٹ میں کھولے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ سب کے بیچ میں کھولے جاتے ہیں یا مختلف خاندانوں کے بیچ میں کھولے جاتے ہیں. اگر قضا کوئی مفتی صاحب سے پہلے یعنی اس کے طلاق کے فیصلے کرانے سے پہلے وہ قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر کے آپ کو مدنی پھول بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی, اس کے سامنے کرنی, اس کے سامنے نہیں کرنی. جب نوبت آتی ہے تو اس کی ایک الگ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا عیب بتانا ہے, کسی کا عیب ظاہر کرنا ہے تو اس کی صورتیں الگ ہیں. ہم جس طرح چل رہے ہوتے ہیں, مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے. تو طلاق سے پہلے کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سارا کیس کھلا, کچھ ہوا, طلاق نہیں ہوئی اور آپ کو پھر ایک ساتھ رہنا پڑ گیا. آپ بتائیے کہ آپ رہیں گے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اتنی ایک دوسرے کے بارے میں آپ نے, مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. آپ کیسے لباس اتار سکتے ہیں سب کے بیچ میں؟ اس لیے برائے کرم مدنی التجا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے خاندان سن اور دیکھ رہے ہیں جن میں جدائی ہو چکی ہے, اللہ نہ کرے اگر ہو چکی ہے اور ایسے کام کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ سے ڈرے. اگر یہ چیزیں رہی نامہ اعمال میں, توبہ کیے بغیر مر گئے, صفائیاں وضاحتیں کیے بغیر مر گئے, آپ کی وجہ سے کسی عورت پر کسی لڑکی پر تہمت لگی ہے, آپ کی وجہ سے کسی لڑکے پر تہمت لگی ہے, لڑکا یا لڑکی کی ماں پر آپ نے تہمت باندھی, معاذ اللہ لڑکے کی بہن پر تہمت باندھی, میں نہیں رہ سکتی تھی ایسے شوہر کے ساتھ کہ جس کی بہن یہ کرتی ہو. آپ سوچو کیا کر رہی ہو یار, کیا کر رہی ہو. ارے یہ کون سا طریقہ ہے گھر توڑوانے کا, یہ کون سا طریقہ الگ ہونے کا. اس طرح مطلب کہ کسی کی بے عزتی کر کر, کسی کو رسوا کر کر, اور اپنی صفائی و ستھرائی یوں بیان کرنا کہ کسی کو مطلب کہ کالا کر کر آپ سفید ہونا چاہتے ہو, کسی کے منہ پر کالک مل کر آپ اپنی سفیدی چاہتے ہیں. مسلمان کی عزت, مسلمان کا ادب, مسلمان کا احترام, اور حدیث پاک ہے مومن ہوئے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آپ کی زبان سے کام محفوظ رہا. پھر سازشیں, پیچھے سے سازشیں ہو رہی ہیں, یوں کہہ دے, یوں کہہ دے, یوں کہہ دے, یوں کہہ دے. نہ, ایسا ہرگز نہ کرے. ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے, میاں بیوی میں نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی. نہیں ہوتی انڈرسٹینڈنگ, ضروری نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, مگر نہیں ہوئی چلو وہاں بھی انڈرسٹینڈنگ. تو دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا بعضوں کا, چک 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 کرتے ہیں, کیا ہوا کیا ہوا, سنا یا تیرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, کیا ہوا کیا. اب وہ غیرت مند شوہر تھا, غیرت مند مرد تھا, اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کی باتیں غیر مردوں سے نہیں کرتا. ایسی ناک کٹی اس کی, مگر اس کی بھی عجیب ناک تھی, کٹتی تھی پھر کھڑی ہو جاتی تھی. حالات خراب ہوتے گئے, طلاق ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا. پھر وہ ملا, ہاں بھائی اب تو تیری بیوی نہ رہی, اب تو بتا کیا ہوا. کہنے لگا کہ میں اتنا بے شرم نہیں ہوں
کہ پرائی عورتوں کی باتیں کسی سے کرتا پھرو. کیسی جواب دی اس نے, کیسا جواب دیا اس نے؟ ہے ہم میں اتنا ظرف؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, براہ کرم اپنے آپ کو سنبھالیے, اپنے آپ کو بچائیے, اور طلاق کے اسباب پر غور کیجئے. میں ایک طلاق کا سبب, کیونکہ یہ تھوڑا سا سلسلہ ہمارا اس کو چلے گا. ایک سبب میں بیان کرتا ہوں, یہ کسی ملک کا واقعہ, ہمارے پاکستان کا نہیں ہے, کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ مطلب طلاق دے دی اس کو. اچھا, وجہ پوچھی گئی, وجہ یہ پوچھی گئی کہ یہ میرے پیغامات جیسے واٹس ایپ ہے یا ایس ایم ایس اس طرح کے پیغامات آتے نا, کہ اس کا پیغام پڑھنے کے باوجود یہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی. تو یہ 30 سالہ شخص تھا کہ جس نے مطلب کہ وہ اس وجہ سے طلاق دے دی. جب وجہ بیان کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہر وقت موبائل پر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتی اور میسج کرتی, چیٹنگ کرتی اور گفتگو میں مصروف رہتی. اسے پیغام اس کا شوہر بھیجتا تو وہ یا تو پڑھتی نہیں تھی, رش بہت ہوتا تھا, لوڈ ہوتا تھا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, جواب نہیں دیتی تھی. اور بس موبائل پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی ہر وقت موبائل پر مصروف رہنے کی وجہ سے اس کے گھر بلکہ بچے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے متاثر تھے اور میسج نظر انداز کر دیتی تھی. بس پھر کیا تھا, اس کی یہ بات سنتے ہی وہ مطلب اس نے یہ جواب دیا کہ جب میں نے اس کو پوچھا کہ پیغام کے بعد گھر آ کر پوچھا کہ میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا, اس نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھی, یعنی اس کو میسج کر رہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ. تو لکھا ہے کہ بس پھر کیا تھا, اس کی یہ بات سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی. کہتے ہیں کہ اس نے کئی مرتبہ بیوی کو سمجھایا تھا کہ گھر پر توجہ دو, لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی اور موبائل پر لگی رہتی تھی. تو یہ ایک ہے کہ, اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت سارے پیپر ہیں میرے پاس کہ سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل ٹیلی فونیا ہے نا, یہ اس وقت طلاق کے بڑھنے اور گھر کے ٹوٹنے کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے. یہ میں نے صرف ابھی ایک ریزن بیان کیا ہے, اور ریزنز ہیں, لیکن چونکہ وقت بھی میرا پورا ہو رہا ہے تو ریزنز ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ غور کر لیں, جو اسپیشلی جو اسلامی بہنیں ہیں, کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر موبائل ہے یا یہ وہ ہے, موبائل کی وجہ سے, موبائل پہ گفتگو کرنے کی وجہ سے, موبائل پر لگے رہنے کی وجہ سے آپ کے گھر کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا گھر بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کا شوہر ڈسٹرب ہو سکتا ہے, آپ کی ساس ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کے بچے رول سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹیلی فونیا بھی ہے نا, یہ ایک بعض اوقات مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پر لگے رہنا یہ بھی مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ لگے رہے بور ہوتے ہیں. کس چیز کے بور ہوتے ہیں؟ گھر گرہستی ہے, کام کاج ہے, پڑھنا ہے, عبادت ہے, ریاضت ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے, یہ 10 چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی بات عرض کر دوں کہ عقل مند بیوی کی میں نے علامت جہاں پڑھی ہے, عقل مند بیوی کی ایک بہت پیاری علامت یہ ہے کہ یہ ہر اس عادت کو چھوڑ دیتی ہے کہ جس سے تنازع ہوتا ہو. یہ عقل مند بہو کی علامت میں نے پڑھی تھی کتاب میں, کہ وہ ہر اس عادت کو چھوڑ دیتی ہے کہ جس سے گھر میں تنازع ہو, کیونکہ اس سے گھر خوشحال رہتا ہے. اور جس سے شوہر جس کو پسند نہیں کرتا, اور وہ کام کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں, شوہر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہ کام کرنا آپ پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے, اس کام کو ترک کر دیں. اور اگر وہ کام نیکیوں والا بھی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کریں. ہاں, جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ آپ نے نہیں ماننا ہوتا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ گھر والوں کو اسے چیڑ ہوتی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. ضد کریں, اس سے نقصان ہوگا. یہی چیز میں اپنے اسلامی بھائی کو بھی سمجھاؤں گا. وہ بھی ایک مطلب کہ عورت کا بھی ایک دل ہے, اس کا بھی ایک سوچ ہے, اس کا ایک مزاج ہے. وہ بھی چاہتی ہے کہ مجھ سے یوں بات کرے, آپ پورا دن تھک ہار کر گھر آئیں, تیرے تھک ہار کر گھر آئے, ٹھیک ہے. اب وہ بھی تو پورا دن باہر نہیں نکلی تھی نا, اب وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ بیٹھوں, اس سے تو باتیں کروں, آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چڑ جائے گی, مطلب مجھے تو ٹائم دیجیے آپ, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں.
घर में किस चीज, घर में क्यों लाए आप? तो बराए करम जो आप सिलसिला में इस पर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मोबाइल फोन को खुदारा अपने घर के बेसुकूनी का, बेचैनी का, बेइत्मीनानी का सबब ना बनाए। ये इतना सा इलेक्ट्रॉनिक पीस आपका घर तोड़वा दे यार, रख दे ना इसको, इसका कोई टाइम बांध दे कि बस इस टाइम पर इस टाइम, इस टाइम पर इस टाइम, बस खलास। और आपसे अगर आपके बच्चों के अबू राब्ता करते हैं, इमीडिएट राब्ता दें, इमीडिएट रिप्लाई करें और तंग भी ना करें, एक दूसरे को अब तंग भी ना करें, हर एक को अपने काम में मसरूफ रहने दें। बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजरेगी अगर आपने इन मदनी फूलों पर अमल किया। तो मैं उम्मीद करूं आप सबसे, जो जितने नाजरीन इस पर मदनी चैनल पर हैं, अल्लाह ताला तमाम आशिकान रसूल का घर शादो आबाद रखे कि ये मोबाइल फोन हमारे घर में ना इत्तिफाकी का सबब नहीं बनेगा। ना चलना, ना चाहिए यार। मेरे शोहर को एक चीज पसंद नहीं है तो इस बात करना तो दूर की बात है, मैं फोन ही ना इस्तेमाल करूं। ये बहुत सादत की बात है, शोहर की इताअत और शोहर की फर्मा बरदारी बहुत सादत की बात है। अल्लाह करे कि मुझे ये वाकया मिल जाए, और क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया है और मैं चाहूँगा कि ये अमील सुन्नत की तरफ भी जाना है। शोहर की इताअत, शोहर की फर्मा बरदारी, शोहर की वफादारी, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। रब्बे करीम हमें इसके फ़वाइद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह करे कि मुझे ये मिल जाए वाकया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तब तक अमीर सुन्नत की ज़ियारत करवा दे हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को। इंशाअल्लाह ताला इस वाक़ये से उम्मीद है कि इस्लामी बहनों को भी बहुत धारस मिलेगी अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अब ये तो तय है ना कि आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लड़ना नहीं है, ये दरगुजर से काम लेना है, माफी तलाफी से काम लेना है। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इसको कल मैं कोशिश करूंगा बयान करने की कि किस तरह शोहर की इताअत और फर्मा बरदारी से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हदीस पाक थी और मुझे मिलेगी तो ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर, चले इसको कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे घरों को शादो आबाद रखे और हमें आपस के लड़ाई झगड़ों से बचाए। तलाक के और कई मसाइल बाकी हैं और इसके और भी कई असबाब इंशाअल्लाह ताला बयान करने के रह गए। कल इसी मौजू को लेकर चलेंगे। आपकी कॉल्स अगर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला चलाने जैसा हुआ तो चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बता दें कि अगर आप तलाक का मसला पूछेंगे तो वो आपको यहाँ बयान नहीं किया जाएगा। आप अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने तजर्बात या अपने मशवरे हमें टेलीफोन कॉल करके दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उससे हो सकता है कि फ़ायदा हासिल हो। रब्बे करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर वालों को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना नसीब फरमाए। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की तरफ। बस टूटने वाली है, आखिरी वक्त है
مالا پہ بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا غفلت سے، پھر بھی بیدار نہیں ہو۔ آخری وقت ہے آجا، میرے مدنی آجا۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد